السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل حامد میر صاحب بھی پروگرام میں انضمام الحق آئے تھے. اس سے پہلے وہ منیر فاروق صاحب کے پروگرام میں بھی آئے اور انا مبشر کا والا پلانٹڈ انٹرویو بھی آپ نے دیکھ لیا ان کے ساتھ. تو سارا کچھ ہے. اب کل تو وہ مان گئے ہاں جی یہ یازو انٹرنیشنل میری ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کام کچھ اور کرتی بھی, کام کچھ اور کرتی ہے. پارٹنر کون ہے, شیئر ہولڈر کون ہے؟ لیکن انضمام الحق کی دو نمبریاں جو ہیں وہ تو ابھی کھل کر سامنے آ ہی رہی ہیں. اب دو نمبریوں کی بات ہو رہی ہے تو کسی نے ڈبل سینچری بھی مار دی ہے. اب وہ میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی میکسویل کے اوپر ابھی تک, حالانکہ اس نے ایک بڑی ان یوزول قسم کی اننگز کھیلی. لیکن اس کی اننگز میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں, رادر تین بڑی امپورٹنٹ باتیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں آج تک بھی جتنی اچھی اننگز کھیلی گئی ہیں ان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو آپ اس سے اوپر رکھ رہے ہیں. وہ وجہ کیا ہے اور وہ کون کون سی اننگز ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے تھوڑی بہت. اور اگر آپ پہ ایک اننگز دیکھتے ہیں جو کپل دیو کی تھی, کپل دیو نے 175 کیا ورلڈ کپ میں ایک زمبابوے کے میچ کے خلاف, اور وہ بالکل ہی آپ سمجھیں کہ یہی سچویشن تھی, آلموسٹ یہی سچویشن تھی. فرق یہ تھا کہ کپل کا اور میکسویل کا ایک ذرا فرق یہ تھا کہ یہاں پہ ٹارگٹ چیز ہو رہا تھا تو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور وہاں پہ ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ کتنے رنز جو ہیں وہ کافی ہوں گے تو میکسیمم یعنی کرنے تھے. دونوں کی مورل سچویشن جو تھی ایک ہی لیول پہ تھی, لیکن اس کے باوجود میکسویل کی اننگ بہت بڑی ہے. وہ کیوں, وہ بھی میں اس پہ آتا ہوں. اور انضمام الحق کو میں بتا دوں کہ انضمام الحق اگر تمہیں پتہ نہیں چلا بھی تو تمہیں آج صبح کو بورڈ نے ایک نوٹس ایشو کر دی ہے کہ جو تم غلط سلط باتیں ضرور جا کے کر رہی ہو اس کے اوپر اب تم جو ہے بورڈ کو جواب دے. انہوں نے شو کاز نوٹس آج تمہیں صبح ایشو بھی کر دیا. خبر تو کل چل گئی تھی میرا خیال ہے, لیکن آج تمہیں فارملی مل جائے گا, تمہارے ایڈریس ہی ملے گا, فکر نہ کرو, ویٹ کرنا. اب آ جاتے ہیں ورلڈ کپ میں پرفارمنسز کے اوپر کہ جو مین پرفارمنسز تھی جن کو آپ کہیں کہ وہ قابل ذکر تھی. مثلا آپ دیکھیں کہ میچ وننگ گریٹسٹ ناکس جو ہیں ان میں ہسٹری آف ورلڈ کپ میں اس میں کئی پرفارمنسز ہیں. جیسے سب سے پہلے ہے ارون ڈی سلوا نے جو 66 کیا, پھر 107 کیا سیمی فائنل اور فائنل میں 1996 کے ورلڈ کپ میں. اس بعد کلائیو لوئڈ کے جو اس نے 100 مارا تھا آسٹریلیا کے اگینسٹ 75 کے ورلڈ کپ میں, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی اننگز نہیں تھی. اگر آپ میری عمر کے ہیں تو آپ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو جو ویو ریچرڈز نے 138 مارے اور کالن کنگز نے بھی 86 مار دیا, اور دونوں انگلینڈ کو کٹا تھا انہوں نے وہ 1979 کے ورلڈ کپ میں. بہت میجر وہ تھا. اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان سے بڑی مشکل سے ویسٹ انڈیز جیتا تھا. ہوا کیا تھا کہ ماجد خان, صادق محمد اور ظہیر عباس یہ جو تھے یہ پہلے 3 وکٹس کے اوپر اتنا زیادہ انہوں نے سکور کر لیا, اور اینڈی رابرٹس وغیرہ کی اور مائیکل ہولڈنگ وغیرہ کی اتنی کٹ لگائی ان تینوں نے, ہمارے لیجنڈری سٹارز نے, کہ ویسٹ انڈیز کے ہاتھ پیر پھول گئے. اس بار جب یہ آؤٹ ہوئے تو ہمارا مڈل آرڈر ہمیشہ والی کہانی, وہ آج سے تھوڑی چل رہی ہو, تو تب سے چل رہی ہے. پھر ایک رکی پونٹنگ کا 143 جو تھا انڈیا کے خلاف 2003 کے فائنل میں, وہ بھی بڑی اننگز تھی. پھر 2 چھوٹی چھوٹی اننگز نسبتاً آپ سمجھ لیں, وہ ایم ایس دھونی اور گوتم گمبھیر نے 91 اور 97 کیا, یہ 2011 کے فائنل میں. پھر بین سٹوکس نے کیا 84 فائنل میں 2019 کے. لیکن 2 اننگز جو آپ دیکھیں جو جن کا موازنہ میں کر رہا ہوں, ایک تو تھا کہ انڈیا اور زمبابوے کا میچ تھا, انڈیا کو ہر حال میں وہ میچ جیتنا تھا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ان کو لاسٹ ان کا گروپ میچ جو تھا وہ آسٹریلیا کے ساتھ تھا, تو یہ میچ ان کو جیتنا ہی جیتنا تھا اور کوئی ہوپ نہیں تھی اس سے پہلے. کپل دیو نے پہلی اننگ میں بیٹنگ کی, اور جیسے میں نے آپ کو کہا, اور میکسویل کی دوسری اننگ کی بیٹنگ تھی. اب جب کپل دیو انڈیا کے لیے کھیلنے آئے تو انڈیا اس وقت 17 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے, تو انڈیا اور گر گیا نیچے. جب 78 پہ اس کے 7 آؤٹ ہو گئے تو وہاں سے کپل دیو نے انڈیا کے سکور کو اٹھایا اور 266 یعنی 266 رنز پہ اس کو لے گیا. میکسویل جب آئے تو ٹیم کا سکور 49 فار 4 وکٹس تھا, اور پھر انہوں نے اپنی دیکھا مزید سلمپ ہو گیا, 91 فار 7 ہو گیا, اور ٹارگٹ چیز کرے تھے بہت بڑا 292 کا, اور انہوں نے آسٹریلیا کو ایک انکریڈیبل امپاسبل سچویشن سے باہر نکالا.
क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से मैच मान करके चला गया था, मुझे तो कहा था कि ये जीत गया अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कपिल देव के जो पार्टनर थे जिन्होंने उनको फॉलो किया उनके साथ स्कोर्स में, वो थे रॉजर बिनी, उन्होंने 22 स्कोर किया, रवि शास्त्री उन्होंने 1 किया 6 गेंदों पे, मदन लाल उन्होंने 39 बॉल्स पे 17 किया, और सैयद किरमानी जो उनके विकेट कीपर थे उन्होंने 56 के ऊपर 24 स्कोर किया। अब ग्लेन मैक्सवेल के जो पार्टनर थे जो उनके बाद आए और उनके स्कोर्स क्या थे, मार्कस स्टोइनिस जो थे उन्होंने 6 स्कोर किया 7 गेंदों पे, मिचेल स्टार्क जो थे उन्होंने 3 स्कोर किया 7 गेंदों पे, और फिर पैट कमिंग्स जो हैं उन्होंने 12 स्कोर किया 68 गेंदों पे, और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। और अगर आप देखें कपिल देव के मुकाबले में मैक्सवेल को सपोर्ट ही नहीं मिली है दूसरे एंड से, तो यहां पे टोटल मैक्सवेल को खुद करना था जो उसको करना था। अब बॉलर्स का अगर आप अटैक देखते हैं तो कपिल ने जो बॉलर्स को फेस किया था उनमें था पीटर रॉसन था, केविन कुरन था, इयन बुटकार्ट, डंकन फ्लेचर था और जॉन ट्राइकॉस, और ग्लेन मैक्सवेल ने जो फेस किए वो नवीन उल हक थे, अजमतुल्लाह थे, मुजीब जादरान थे, मोहम्मद नबी थे, राशिद खान, नूर अहमद। और जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स थे वो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उनकी स्विंग पोजीशन वो कंडीशन जो थी उनको सूट कर रही थी, और यहाँ पे ये जो थे इंडिया में खेल रहे थे और टोटल स्पिनिंग विकेट थी, और अफगानिस्तान के पास 1.5 स्पिनर्स थे उसमें, तो ये उनको सूट कर रहे थे। तो सिचुएशन जरा सी डिफरेंट थी, लेकिन दोनों बड़ा कैलकुलेटेड इनिंग्स दोनों को खेलनी है। अब नेचर ऑफ पिच क्या थी कि 83 का जो वर्ल्ड कप था ग्रीन पिच थी टर्नब्रिज वेल्स में, और ओवरकास्ट था, बॉल स्विंग हो रहा था, और यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में पूरा रोल्ड आउट सरफेस था, उसमें स्पिन थी, और जो है वो ज्यादा असिस्टेंस नहीं थी स्विंग बॉलर्स के लिए, लेकिन स्पिनर्स के लिए थी। आप ये देखें कि कपिल देव ने अपनी टीम का जो टोटल था उसमें तकरीबन 70.28% स्कोर किया, जो है दूसरी तरफ मैक्सवेल का जो स्कोर था वो 82.3% टीम के रन्स थे, और यानी ये यहाँ पे भी उसको एडवांटेज हो गई। इंडिया जो है अपना मैच जिम्बाब्वे से जीता 31 रन से, ऑस्ट्रेलिया जीता अफगानिस्तान से 3 विकेट से, तो दोनों जो बैटिंग्स थी दोनों के विनिंग मैचेस थे और विनिंग इनिंग्स थी। कपिल देव ने जो स्कोर किया टोटल रन से 175, जो उन्होंने बॉल्स फेस की वो 138 थी, चौके जो है उन्होंने 16 मारे और 6 छक्के मारे, और उनका जो स्ट्राइक रेट था उस इनिंग्स में वो 126.81 था, और ग्लेन मैक्सवेल का जो स्कोर था वो 201 था। टोटल बॉल्स जो उन्होंने फेस किए वो 128 थे, चौके उन्होंने जो मारे 21 थे और 10 छक्के मारे पकड़ के, और उनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट था वो 157.03 को इस तरह से बनता था। तो ये तो क्लियरली मैक्सवेल जो है वो उसकी इनिंग्स उस तरह से भी आगे थी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश करती है मैक्सवेल की इनिंग्स को वो थी उनकी इंजरीज, जो उनको रिपीटेड क्रैम्प्स हुए, और उन क्रैम्प्स में खड़ा होना एक अजाब था, लेट अलोन आदमी प्ले करे। वहां पे ऐसी कौन सी गलती है जो अफगान बॉलर्स करते रहे और वो नहीं उनको आउट कर सके, ये एक्सप्लेन किया शोएब मलिक ने। मैं प्रोग्राम देख रहा था, फखरे आलम उसको होस्ट कर रहे थे, वसीम अकरम, मोइन खान, शोएब मलिक और मिसबा उल हक, ये सारे उसमें थे। शोएब मलिक साहब ने, इज अ वेरी स्मार्ट गाय, और उनको तो मैं समझता हूँ अभी भी टीम में होना चाहिए था। ये तो शोएब मलिक के साथ ज्यादती है, लेकिन क्योंकि वो बाबर आजम को नहीं पसंद और इंजमाम को नहीं पसंद, तो उस पूरे लॉट को तो शोएब मलिक टीम में नहीं थे बहरहाल, क्योंकि इन विकेट्स पे इस अटैक के आगे शोएब मलिक आपका मिडिल ऑर्डर में बहुत ही कारआमद बैट्समैन भी होते और बॉलर तो है ही वो अच्छे, और फील्डर बहुत पाए के फील्डर है। तो शोएब मलिक ने जो दिखाया, उन्होंने दिखाया कि जनाब उसने क्या किया कि अपने लेग्स को खोल कर खड़ा हो गया और टोटल के उसको शिफ्ट ना करना पड़े अपना वेट एक टांग से दूसरी टांग पे, क्योंकि अगर वो एक टांग पे शिफ्ट करता तो उसने वहीं कोलैप्स कर जाना, गिर जाना था, उसको जितनी तकलीफ थी। और पहली बारी उसने जो बैटिंग लॉजिक है पूरी जिंदगी जो हम सुनते हैं, हमें उस्ताद बताते हैं, हमें बड़े प्लेयर्स बताते हैं, कोचेस बताते हैं, मैक्सवेल ने उस सारी बैटिंग लॉजिक को डिफाई किया। और वो क्या कि बॉल की लाइन में आओ,
اور اس کو ان لائن کھیلو, اپنا فٹ ورک صحیح رکھو, فرنٹ فٹ فارورڈ, بیک فٹ پہ جانا ہے تو کور کر کے جانا ہے, بیک لفٹ کیسے ہونی چاہیے, یہ سارا کچھ اس کے اوپر پوری بیٹنگ بیسڈ ہے. تو بغیر ہلے ہوئے اس نے صرف اپنے آرمز کو یوز کیا, اور اس نے اپنی یعنی ایلبوز کو اس نے ٹائٹ کر کے نہیں رکھا ہوا تھا, اور اس نے کھول کر رکھا, اور اس نے پوری سوئنگ اپنے ہاتھوں سے وہ دیتا تھا, اور وہ ادھر آئے. ایک دو دفعہ تو اس نے ایون جب انہوں نے اس کو آف سٹمپ پہ بہت زیادہ ماری تو اس نے ریورس فلک کیا اور وہ وہاں پہ چھکا ہو گیا. یہ وہ بھی ایک کمال کی شاٹ تھی. یعنی میں تو وہ چھکا دیکھا ہے, بعد میں کلپس میں نے دیکھا ہے تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگایا کہ شکر ہے یہ بالر کو تو آج رات کو نیند نہیں آنی. تو شعیب ملک نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اس نے کہا کہ یہاں پہ اگر اس کو سلو بالنگ کی جاتی اور سپنر بھی اگر اس کو سلوور سپن کرتے تو اس کے لیے پرابلم تو ذرا پیچھے پچ کرتے یا اس کو ذرا دور پچ کرتے تو اس میں یہ تھا کہ اس کو نکلنا تھا, اس کو باہر آنا تھا اس کو کھیلنے کے لیے. تو وہاں پہ اس کا ویٹ جو ہے وہ اس کے کریمپس میں اضافہ کرتا اور وہ نہیں کھڑا رہ سکتا تھا, اور آپ کو پھر ایک دم سے اگر بیٹ ہو گیا تو سٹمپ کے لیے واپس نہیں آ سکتا فوری طور پہ, تو وہ کور ہو جاتا. آن گراؤنڈ تھنکنگ جو تھی وہ ان کی, یا شاید آپ سمجھے میچ ایکسپیرینس نہیں تھا, یا وہ اتنا چھا گیا تھا مینٹلی ان کے اوپر کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, ان کے ہاتھ پیر پھول گئے. ان کو تو عرفان پٹھان کے ناچنا یاد تھا, اور یہاں پہ ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا پکڑ کے میکسویل نے, تو وہ نہیں کر سکے اور امپرووائز نہیں کر سکے. اور یہ جو انہوں نے کیچز بھی ڈراپ کیے وہ بھی بڑے کاسٹلی کیچز تھے. مجھے یاد آئی ایک لائن, سٹیو واک کا کیچ ایک ڈراپ کیا ایک ینگ پلیئر نے, تو اس نے سٹیو واک نے اس کو کہا کہ سن یو جسٹ ڈراپ دا ورلڈ کپ. تو اب وہ جو کیچز ڈراپ ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے ورلڈ کپ تو نہیں ڈراپ کر دیا کہیں, صرف ایک بیٹسمین کا کیچ نہیں تھا. لیکن میکسویل جو ہے اس نے اپنا 100 کیسے کیا چھکا مار کے, 150 کیسے کیا مار کے, 200 کیسے کیا چھکا مار کے. وہ اپنا سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ میں آؤٹ ہو گیا تو کیا ہوگا, یا میں اس طرح سے نہیں آؤٹ ہونا. وہ اپنی ٹیم کا سوچ رہا تھا اور اپنی ٹیم کو اس میں اوپر لے کے آنا تھا. اور یہی فرق ہوتا ہے, جو ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں, جو ٹیم سپرٹ ہوتی ہے, یا ٹیم جب تیاری کے ساتھ آتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی ہے ہم نے جیتنا, تو وہ اپنی انڈیویجول پرفارمنسز کو نظر انداز کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور ٹیم کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر بابر اعظم ہوتے اس دن افغانستان کے کپتان اور میکسویل اس طرح سے مار رہے ہوتے, کیا بابر اعظم آن گراؤنڈ وہ کر سکتے تھے جو امپرووائزیشن جس کا شعیب ملک صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ہونی چاہیے تھی؟ تو چانسز آر وہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ اوور آل پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ تو ایک طرف ہے, لیکن پاکستان ٹیم کی جو کپتانی ہے وہ بہت ہی ڈیفینسو موڈ میں ہے, اور وہ جو ہے بالکل رینڈم ہے. تو بابر اعظم کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پہ 400 سکور بھی پڑے گا, یہاں پہ 350 سکور بھی پڑے گا, اور یہاں پہ آپ کے 2 بیٹسمین ایک ساتھ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ایک فریک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, کوئی سٹمپ ہو جاتا ہے, کوئی رن آؤٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو ہر سٹیج پہ امپرووائز کرنا ہے اور وہیں پہ آپ کو اپنے گیم پلان کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اگر تو پاکستان انگلینڈ کو ایک مارجن سے اڑا دیتا ہے, اور پاکستان انگلینڈ کو جب ایک مارجن سے اڑائے گا اور دوسرا میچ فرض کریں نیوزی لینڈ والا جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہو جاتا ہے, اور آپ کسی نہ کسی طرح اللہ توکل آپ پہنچ ہی جاتے ہیں سیمی فائنل میں, تو کیا اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک گیم پلان کے ساتھ وہاں پہ اتریں؟ اور یہ جو میکسویل کی اننگ ہے کہ میکسویل کو جو کریمپس پڑے ہیں اس کے بعد وہ ہل نہیں سکتا تھا, اور اس نے وہیں پہ گراؤنڈ کے اوپر کریز کے اوپر کھڑے ہو کے سوچا کہ میں اس طرح سے کھیلوں گا, نہ میں فٹ ورک دوں گا, نہ میں موومنٹ کروں گا, نہ میں فرنٹ فٹ پہ جاؤں گا, نہ میں بیک فٹ پہ آؤں گا, میں کیونکہ وہ گولف کھیلتا ہے. وسیم اکرم نے بتایا, وسیم اکرم صاحب نے کہا کہ وہ گولفر ہے, یعنی کرکٹ کے علاوہ ملٹیپل سپورٹس کھیلتا ہے, تو گولف کھیلتا ہے. گولف میں آپ ٹانگیں موو نہیں کرتے, آپ سوئنگ کرتے ہیں. تو اس کو عادت تھی سوئنگ بھی کرنے کی, تو وہ اس کے مائنڈ میں آیا کہ میں اس کو گولف شاٹس میں کنورٹ کر کے میں اس طرح سے سکور کروں گا. تو اگر تو پاکستان ٹیم نے اسی طرح اپنے آپ کو امپرووائز کرنا ہے اس دن, اور انہوں نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے, انہوں نے ملک کے لیے کھیلنا ہے, پھر تو تمام میڈلز
ان کے آگے قدموں میں پڑے ہیں. لیکن اگر اپنی اپنی ذات کے لیے کھیلنا ہے یا کانٹریکٹرز جن کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں ان کے لیے کھیلنا ہے یا بکیز کے لیے کھیلنا ہے, تو پھر یہ قیامت تک نہیں جیت سکتا. اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ. سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.